بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ انشاءاللہ عزیز، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے جو مونچھوں کے تعلق سے رکھتا ہوں کہ مونچھیں کیسی ہونا چاہیے، کب کترے انسان مونچھوں کو، مطلب اس کے کوئی خاص مقدار ہے کیا رکھنے کی، تو وہ چند باتیں انشاءاللہ مونچھوں کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اور اس کی مدت اور اس کے رکھنے کا طریقہ ہم جانیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، مونچھوں کو ہمیں پست رکھنا ہے، چھوٹی رکھنا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مونچھیں ہم جیسی بھی رکھیں اس کو کافروں کی مشابہت میں نہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ مونچھوں کو کافروں کی مشابہت میں سٹائلز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سنت میں تو ہے پست رکھنا، لیکن پست بھی کرتے ہیں تو سٹائلش پست کرتے ہیں، کوئی موڑ رہا ہے، کوئی ادھر ڈیزائن بنا رہا ہے، مطلب اس لیے کر رہے ہیں کہ کافروں کی مشابہت ہو، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ سنت میں ہے کہ مونچھوں کو پست رکھنا ہے جیسی بھی آئے، لیکن اس کو سٹائلش بنانا، خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ بات تو دیکھیے کہ مونچھوں کا رکھنا، بنانا، مطلب مونچھوں کو پست کرنا یہ تو بہرحال سنت ہے، لیکن اس کو سٹائلوں میں تبدیل کرنا، یا مونچھوں کو کوئی انسان بڑی بھی رکھ سکتا ہے لیکن اس کو اس لیے بڑی کرے یا چھوٹی کرے کہ کافروں کی مشابہت میں وہ کرنا، یہ درست نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ہماری مونچھوں کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے، پست ہو سکتا ہے، ہم اس کو رکھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے مونچھوں کے بال تراش کرنے کے تعلق سے جو باتیں حدیث میں آتی وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 5 چیزیں کرنا فطرت میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں 5 چیزیں کرنا فطرت ہے: ختنہ کا کرنا، زیر ناف بال کا نکالنا، مونچھوں کا کترنا، اسی طرح ناخن کا کترنا اور بغل کے بال کا صاف کرنا۔ اس میں تیسرا فرمان مونچھوں کا صاف کرنا یہ فطرت سے ہے، لہٰذا مونچھوں کو صاف کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح مونچھوں کو کب صاف کرنا چاہیے، روایت سے یہ ملتا ہے، شرح سنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن ناخن اور مونچھ جو ہے صاف کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ ناخن اور مونچھوں کو جمعہ کے دن صاف کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو پست رکھنے کا حکم دیا، میکسیمم لمٹ تک تراشنے، کاٹنے اور چھاٹنے کا حکم دیا، پست رکھنے کا، چھوٹی سی چھوٹی رکھنے کا، جتنی چھوٹی آپ رکھ سکے اتنی چھوٹی کا حکم دیا۔ اور اکثر جو معنی علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے، وہ جو پست کا حکم ہے اس کا معنی ہے اس کو کینچی یا کسی اوزار سے پست کرنا، مکمل صاف کرنے کا معنی اس میں نہیں آتا ہے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ مکمل صاف کر دینا، لیکن اکثر نے کہا مکمل صاف معنی نہیں ہے، پست کرنے میں میکسیمم لمٹ تک کینچی وغیرہ چیزوں سے چھوٹے کرنے کے میننگ میں، تو آپ کینچی سے جتنا چھوٹا کر سکتے کیجئے، چھوٹا، لیکن اسی کو میکسیمم بڑی لمٹ بھی نہیں، یاد رکھیے۔ مطلب آپ منہ میں نہ جانے دیں، یہ بات بھی ذہن میں ہو، لیکن اگر کوئی موٹی رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو کافروں کے مشابہت میں آپ ڈیزائن مت دیجیے، کافروں کے مشابہت میں گول کر رہے آپ، یوں کر رہے، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ لیکن مونچھ سمجھ رہے آپ، پست کرنے کا حکم ہے، لیکن کو بالکل پست نہ کر کے تھوڑی رکھیں، کوئی تھوڑی اور بڑی رکھے، میری یہ سے اور بڑی ہو سکتی ہے، کسی کی موٹی ہوتی ہے، کسی کی پست کرنے کے بعد بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے، مجھ یہاں تک ہوتی ہے، تو اب پست بھی کریں گا 2 دن میں ایک دم بڑی دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جتنی پست ہو سکتا ہے، جتنی چھوٹی ہو سکتی ہے اتنی چھوٹی کرنے کی بہرحال وہ کوشش اس میں کرنا چاہیے، لیکن صاف کرنے کا نہیں وہ معنی ہے، پست کرنے کا تو چھوٹا۔ یہ مونچھوں کے تعلق سے چند باتیں تھی، تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو ہے مکمل طور سے اپنائیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھی، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ جی السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ جو مونچھیں ہیں، مونچھوں کے بالوں کو اپنے کو قینچی سے تراشنا ہے، کترنا ہے، اور باقی کے جو بال ہیں تو اس کو بلیڈ یوز کر سکتے ہیں کیا؟ مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، پھر سے دہرائیں سوال؟ مونچھوں کے بال کو کینچی لگا سکتے ہیں، جو باقی ہے بغل وغیرہ کے بال تو ان کو بلیڈ سے نکال سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ
مونچھوں کے بال کو تو کینچی سے تراشنا ہے، پست کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کرنا ہے، میں نے کہا دیگر جسم کے بالوں کو کیا بلیڈ سے نکالا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے شریعت اسلامیہ میں پوری تفصیلات دے دی گئی، کون سے بال نکالے جا سکتے، کون سے نہیں نکالے جا سکتے، کون سے کب نکالے جا سکتے، کون سے کس حد تک نکالنا ہے، کون سے کب نکالنا ہے، یہ پوری ڈیٹیلز ماشاءاللہ دی گئی ہے۔ سر کے بالوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ لو تک کانوں کے آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مجبوری اور اسی کیفیت میں کاندھوں تک آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ لمبے نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ہم کو مل گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مونچھ کے بال وہ بال ہے جن کو پست کرنا چاہیے، مطلب بڑھانا نہیں چاہیے، اس کے لمٹ بھی بتا دی گئی۔ اسی طرح ہمیں بتا دیا گیا کہ داڑھی کے بالوں کو کبھی نہیں کاٹنا چاہیے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اسی طرح ہم کو بتا دیا کہ بغل کے بالوں کو اکھاڑنا چاہیے، ایکچوئل حدیث میں لفظ ہے بغل کی بال کو اکھاڑنا ہے، صاف نہیں کرنا ہے، لیکن بغل کی بال کو اکھاڑنا یہ تب ہوتا ہے جب بچوں کو بال نہ آئے، تبھی ان کو سکھایا جائے کہ بغل کے بال جب تم کو آئے تو اکھاڑنا ہے۔ اکھاڑنا سمجھتے پلک، کھینچنا ہے۔ آپ کو بولیں ارے یہ تو اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ آپ ابھی نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر آپ کو جب پہلی بار ہلکے ہلکے روئے آئے ہوں گے اور تبھی آپ اس کو کھینچنا شروع کرتے، پلک کرنا، تو یہ مسئلہ آپ کو نہیں ہوتا۔ سمجھ رہا ابھی؟ یہ آپ کو اگر پلگنگ کی مثال دینا ہے، وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے بغل کے، میں نے کہا تو بہت سے لوگ ارے کیا خطرناک بات کر رہے ہیں یہ وہ، تو میں سمجھاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو پلکوں میں پرابلم ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، تو ان کے پلک کے بال ایک بار کھینچ کے نکالے جاتے، بہت تکلیف ہوتی، لیکن اس کے بعد ہر بار جب بال آتے خالی پکڑ کے آپ یوں ہاتھ سے بھی کھینچے نکل جاتے ہیں۔ معلوم آپ کو کسی کو بیماریاں ہوتی تو پلک کے بال نکالنا پڑتے ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہوگا کسی کو، تو آرام سے پکڑو اور کھینچتے جاؤ، پورے نکل جاتے ہیں، پہلی بار تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پلک، ٹھیک ہے، کھینچنے کے الفاظ ہیں، تو جو نوجوان بچے ہیں ابھی بڑے نہیں ہوئے ان کو عادت ڈال سکتے ہیں آپ کھینچنے کی، نوچنا یا کھینچنے کے الفاظ ہے حدیث میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی نے عادت نہیں ڈالی تو اب نہیں کر سکتا ہے وہ، بڑے ہونے کے بعد بالوں کو شیو کرنے کے بعد یا ان کو کریمز لگا کے نکالنے سے وہ بال کیا ہوتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کو پلک کریں گے نا تو سویلنگس آ جائیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ رسک نہیں لے سکتے۔ لیکن جس نے شوز تو اس کو کھینچنا ہے، لیکن اگر کسی کو عادت نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے، سیکنڈ شیو کر سکتے، بالکل آپ بلیڈ لگا سکتے، بلیڈ لگا کے آپ اس کو صاف کیجیے بلیڈ سے، ٹھیک، ریزر جس کو بولیں گے، بلیڈ بولی جو بھی ہے لوہے سے۔ اسی طرح زیر ناف کے بال اور بغل کے بال کی لمٹ 40 ڈیز ہے۔ زیر ناف کے بال، ٹھیک ہے، شرمگاہ کے اطراف کے بال کو بھی نکالنا، اس کی لمٹ 40 ڈیز ہے، 40 دن، اور ان بالوں کو بھی اتارنے کے لفظ ہے، صاف کرنے کے لفظ حدیث میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال بہت ساری بار آتا ہے عورتوں کی طرف سے کہ کیا عورت بلیڈ کا استعمال کر سکتی ہے؟ ایک سوال آتا ہے بہت سارے لوگوں نے، کیا پتہ نہیں غلط فہمی کسی نے پھیلا دی ہے کہ عورت شرمگاہ کے بال نکالنے بلیڈ استعمال نہیں کر سکتی۔ کہاں سے لاتے لوگ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں پتا، جبکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے اونٹ پر تیزی سے گھر کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے، اتنی تو جلدی نہیں تھی گھر جانے کی، تو کہا میری شادی ہو گئی اب۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا، عورتوں سے حکم دیا کہ تمہارے شوہر اگر باہر سے آ رہے ہو تو تم لوہے کا استعمال کر لو، اور پھر شوہر سے کہا تم گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرو۔ پھر آپ سے فرما رہے عورتوں کے لیے تمہارا شوہر بہت دن بعد گھر آ رہا ہے تو لہٰذا تم پاکی اور صفائی اور ستھرائی کر لو، اور حدید کا لفظ حدیث میں الفاظ، حدید کہتے ہیں لوہے کو، لوہے کے استعمال کرو۔ لوہے کا استعمال کہاں کریں گا انسان؟ اشارہ ہے عورت کے لیے اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لو، تمہارا شوہر آ رہا ہے تاکہ تم پاک صاف ملو۔ حدید سیدھا لفظ ہے لوہے کا لفظ۔ اب جو لوگ بولتے ہیں لوہا عورت استعمال نہیں کر سکتی، وہ سرے سے حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جا رہے ہیں۔ حدید کا استعمال کرو، ٹھیک ہے، مطلب اپنے آپ کو صاف، چونکہ لوہے کی رگڑ شرمگاہ کے اطراف ضروری ہے۔ یہ وہ بال ہے جس میں غلاظت، پیشاب کے چھینٹے اڑ سکتے ہیں، رگڑ ہونا، لوہے کی رگڑ ہونا اس پر، جس سے سکن گھسڑے جائے اور بال بھی نکلے اور سکن صاف ہو، یہ ضروری ہے حدید۔ اور مردوں سے کہا پھر وہ عمل کرو گھر جا کے، مطلب ایسا عمل کرو کہ تمہیں اولاد پیدا ہو، ہوشیاری والا۔ تو یہاں تو حدیث میں الفاظ سیدھے حدید لوہے کے، تو عورت بلیڈ استعمال کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا زیر ناف کے بال صاف کرنا ہے، زیر ناف کے بال کی لمٹ جو ہے وہ بھی 40 ڈیز ہے، اور زیر ناف کے بال جب انسان صاف کرے تو بالوں کو لوہے سے صاف کرے، مرد بھی اور عورت بھی۔ آج کے دور میں لوہے سے مراد ریزر ہو سکتا ہے، لوہے کی آتی ہے نا، ریزر، بلیڈز اور جو بھی چیزیں جو سیف ہو۔ رہا معاملہ کریمز تو یاد رکھیے کریم سے بھی صاف ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں حدید کا لفظ ہے نا، صرف حدید، لوہا ہو، رگڑ ہو، بال صاف ہو، سکن کے اوپر بھی کچھ لگے۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب وسترا لگتا ہے اس طرح، آپ کبھی کبھار سمجھ لو آپ بال بناتے ہوں گے، پیچھے کا یہ حصہ مرد بناتے ہیں نا، جب اس طرح جب لگتا ہے تو کتنا وائٹ دکھتا ہے نا، اچھا، چونکہ وہ صرف بال صاف نہیں کرتا، وہ سکن کے اوپر بھی جو ڈیڈ سکن اور میل وغیرہ ہوتا ہے نا وہ بھی صاف کرتا ہے، چمکتا ہے تھوڑے دن یہ حصہ ہے نا، دیکھیے آپ جب یہ صاف کرتے ہیں تو چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔
ہے نا. تو اسی طرح رگڑ ہو, صاف ہو, حدید لوہے سے, تو عورتیں بھی لوہے کا استعمال کریں, مرد بھی لوہے کا استعمال کریں. اس کی لمٹ بھی 40 days ہے. تو بغل کے بال کو اکھاڑنا ہے, نہیں اکھاڑ سکتے تو آپ کو بلیڈ سے صاف کرنا ہے, ریزر سے. اسی طرح زیر ناف بھی ریزر سے, اور ریزر کا استعمال, لوہے کا استعمال بالکل جائز ہے, بلکہ یہی پسندیدہ ہے کہ ہم لوہے سے کریں. اس سے بال بھی صاف ہوتے ہیں, اسکن بھی رگڑ پیدا ہوتی ہے, اور وہ علاقہ جو پیشاب سے گندا ہو سکتا ہے صاف ہوتا ہے. ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں, اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے سوال میں. لوگ کرتے ہیں کہ شرمگاہ کے اطراف میں جو بال میں نے کہا, تو کیا اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہ؟ تو میرے بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ, شرمگاہ صرف اگلا حصہ ہی ہوتا ہے انسان کا, اور بال وہیں آتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شرمگاہ کے پچھلے حصے کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے, یاد رکھیں, اور عموماً وہاں بال آتے بھی نہیں ہیں. لہٰذا اننیسری کوشچنس کر کے اپنے آپ کو پرابلمس میں ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو شرمگاہ سے زیر ناف. اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال, زیر ناف بولے تو ناف کس کو بولتے سمجھتے ہیں آپ؟ نیول, بومبل, بیمبی, کیا کیا بولتے ہیں الگ الگ زبان میں, ٹھیک ہے. انسان اپنی ماں سے جو پیٹ میں جڑا ہوا ہوتا ہے اسی حصے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے ناف سے نیچے, تو بولتے ہیں اب کیا بتاؤں, یہیں سے شروع کر دینا بومبل. ارے میرے بھائی تھوڑا تو عقل کا تقاضا. ناف سے نیچے انڈر کا معنی آ رہا ہے, ایگزیکٹلی تم باؤنڈری سے شروع کرو گے, پھر بولو گے کہ بال اتنے مضبوط بڑبڑے آ جا رہے, مشکل ہو جا رہی, بنین سے باہر نکل جا رہے. تو یہ سینس ہونا چاہیے انسان کو, شرمگاہ کے اطراف کی بال یہاں مراد ہے. ورنہ ایک مرد کو جنرلی, کچھ لوگوں کو نہیں ہوتے ہوں گے لیکن تقریباً پورے آنگے بال ہوتے ہیں, پورے چیسٹ پہ بال ہوتے ہیں, پیٹھ پہ بال ہوتے ہیں, ہاتھوں پہ بال ہوتے ہیں, پیروں پہ بال ہوتے ہیں. تو اب کیا زیر ناف بولے تو کیا پورے پیروں تک صاف کر دیتے بالوں کو؟ ٹھیک ہے, کوشچن نالج کے لیے ہے تو ٹھیک ہے, جواب تو ہم دیں گے, لیکن تھوڑا سینس کا بھی یوز کرنا چاہیے. بہت سارے اتنے سینس لیس بولے زیر ناف بولے تو بولے ناف یہاں ہے انسان کی, اب کیا یہاں سے پورے بال؟ زیر ناف شرمگاہ بھی تو میں نے بولا تھا لیکچر میں, تو لوگ بولے ہم نے یہاں سے صاف کر لیے, کوئی پیٹ پہ وہ کر دے رہا. آپ ایگزیکٹلی بتائیے. ویسے ہی میں بدنام ہوں دنیا بھر میں کہ بہت کھل کھل کر باتیں بیان کرتا ہوں. اب کیا میں ڈائیگرام بنا کے بتاؤں زیر ناف بولے تو کیا؟ ویسے ہی مجھ پر کئی الزام ہیں, پھر ایک اور الزام رہیں گا کہ اب ڈائیگرام بھی بنا کے بتاتا ہوں ملا ہی ہر چیز کا. نہیں بولے آپ ایگزیکٹ بتائیے یہ کون سی بات ہوئی. اتنا ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی چیز, بٹ نیچرل ہے, ہیومن نیچر ہے, فطرت بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے, آدمی یہاں کے بال جب ناف کے نیچے تو پیٹ سے شروع کریں گا تو احمقانہ بات ہے, اللاجیکل ہے, پرابلمٹک ہے, اور ضرورت بھی نہیں اس چیز کی. تو جو بال یہاں مراد ہے وہ زیر ناف کے, اور آپ کو پتہ ہے زیر ناف جو بال ہوتے ہیں, مطلب جو پرائیویٹ پارٹ کے پاس ہوتے, یہی بال بڑے ہوتے. باقی آپ کے پیٹ پہ یا جو جانگوں پر, تھائز پہ جو بال ہوتے بڑھتے بھی نہیں ہیں, جو آتے ہیں اتنے ہی رہتے. تو ایئرس اینڈ ایئرس کبھی نہیں بڑھتے. آپ نے کبھی سنا کسی کے پیر کے بال اتنے بڑے ہوئے کہ نیچے تک آ رہے ہیں؟ وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن بغل کے بال, سر کے بال, مونچھ کے بال, داڑھی کے بال, زیر ناف کے بال وہ بال ہیں جو پہلے روئے ہوتے ہیں, پھر تھک ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اور یہ کنٹینیوسلی گرو ہوتے ہیں. ان کی لینتھ کافی زیادہ ہوتی ہے عام بالوں کے مقابلے میں. بھویں دیکھیے انسان کے نہیں بڑھتے, لمٹ. آنکھوں کی پل کے لمٹ, سمجھے آپ. لیکن یہ وہ بال ہے جو گروتھ, پیروں پہ ہاتھوں بال آتے نہیں بڑھتے, لمٹ. اور الحمدللہ عورتوں پہ تو عورتوں کی جنرلی جسم پر, ہاتھوں پر, پیروں پہ بال ہوتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. بہرحال سمجھا. تو لہٰذا زیر ناف سے مراد پرائیویٹ پارٹ, ٹھیک ہے, بلو نیول اس کو بولا جاتا ہے, وہ لفظ ادا کرنے کے لیے, تاکہ ایگزیکٹلی چیزوں کو ڈیفائن نہ کرنا پڑے. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کسی کو نالج نہ ہو, بات سمجھ میں نہ آئے, کوئی ٹیچ کرنے والا نہ ہو. اور میں جانتا ہوں کہ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے, بچوں بولتے طہارت لو, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا طہارت ایگزیکٹلی بولتے کیا ہے. تو کئی عمر تک وہ بولتے طہارت تو ہے, بولتے ہاں لیتے, لیکن خود معلوم طہارت کیا رہتا ہے. پھر کسی سے پوچھ لیتے کبھی ہمت کر کے کہ بھائی طہارت کس کو بولتے, تو پھر بولنا تھا پیشاب کرنے کے بعد شرمگاہ پہ پانی ڈالنا, اس کو بولتے. ارے میرے کو تو معلوم ہی نہیں اس کو بولتے, سمجھے نا, مطلب اس کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا بچوں کو. تو بہرحال تو زیر ناف سے مراد وہ بال جو ہے پرائیویٹ پارٹ کے اطراف میں ہوتے ہیں, ان بالوں کو بھی 40 days کے اندر صاف کرنا چاہیے. اور مرد اور عورتیں دونوں بھی ریزر اور بلیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کریمز کے تعلق سے میں کہوں گا اوائڈ کیجیے, اس لیے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہے اس کے ایفیکٹ کے مقابلے میں. کیونکہ جو کریم آپ کے بالوں کو جلا کر نکال سکتا ہے, وہی کریم آپ کی اسکن کو بھی رف, خراب, بلیک, کلر لیس یا کلرفل کر دیتا ہے. معلوم آپ کے نیچرل کلر سے باڈی کے الگ کر دیتا ہے. تو لہٰذا شرمگاہ ایک بہت ڈیلیکیٹ پارٹ ہوتا ہے باڈی کا, وہاں تو میں کہوں گا یہ کریمز کے چکر میں مت جائیے. لوگ بولتے ہیں ارے ریزر تو اور خطرناک ہے. ریزر خطرناک نہیں, جس کو یوز کرنا آتا ہے. ریزر میں ٹائپس آف ریزر ہوتے ہیں, ایک جنرل ریزر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شیونگ ریزرز ہوتے ہیں, اسی طرح سرجیکل ریزرز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سرجیکل ریزرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جنرلی سرجیکل ریزرز جب چلتے ہیں تو وہ اسکن کو اندر نہیں لیتے ہیں کبھی بھی. وہ بنائے ایسے گئے ہوتے ہیں کہ صرف بالوں کو اندر کھینچتے ہیں, وہ اسکن کو نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو لیکن سرجیکل ریزرس کے بارے میں یاد رکھیے بہت شارپ ہوتے ہیں, بہت تیز ہوتے ہیں. اگر وہ غلطی سے بچوں کے ہاتھ لگے نا تو ایسا کاٹتے ہیں کہ خون نکلے لیکن محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کٹ گئی چیزیں. تو یہ اوائڈ آپ, ہماری ریزر سے بھی تیز ہوتی ہے سرجیکل ریزر, لیکن اس کی خصوصیت یہ اسکن کو اندر نہیں لیتا ہے. اگر آپ اس کو چلائیں گے تو صرف آپ کی جیسا کہ سرجیکل ریزر کا یوز آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اینجیوگرافی وغیرہ کے لیے, ہاتھ میں سے جب ڈالتے ہیں نا تو یہاں یوز کرتے ہیں اس کو, ہاتھ کے بال نکالنے کے لیے. دیکھیں وہ اتنے اسموتھلی چلتے, خالی ایسا ڈاکٹر یوں پکڑ کے کھینچتے جاتا اور بالکل ایسا پوری اسکن پہ بال صاف کرتے ہیں. سرجیکل ریزر جنرلی اسکن کو اندر نہیں کھینچتے, وہ ڈیولپ کیے ہوتے, تھوڑے مہنگے بھی ہوتے ہیں. تو آپ ریزر یوز کیجئے, چونکہ لوہے کا استعمال کا لفظ حدیث میں خاص آتا ہے, رگڑ پیدا ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے, تو لہٰذا سرجیکل بلیڈ آپ لیجئے اور اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. جنرل ریزرس ہو سکتی ہے, جنرل آپ کی بلیڈز ہو سکتی ہے, یا اس کے علاوہ کسی علاقے میں جہاں آج بھی وہی سسٹم ہے, معلوم نا آپ کو, لوہے کا جو استعمال ہوتا تھا انڈیا میں, اب لوہے کا استعمال ایز اے ریزر بین ہے. مطلب سمجھیے آپ کیا مانا. آپ کو اگر یاد ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے, اور آج بھی گاؤں میں ایک وسترا ہوتا تھا لوہے کا ٹکڑا, اسی کو تیز کرتا تھا وہ نائی, پھر اس کو یوز کر رہا, پھر تیز کر رہا, پھر اس کو یوز کر رہا. تو کئی بچوں پہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یوز کرتا ہو, تیز کرتا جاتا اور یوز کرتا جاتا. وہ ریزر پر انڈین گورنمنٹ نے بین لگا دی HIV کے پھیلنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جیسا کہ انجیکشنز کو ملٹیپل ٹائم یوز کیا جاتا تھا پہلے. آپ کو یاد ہوگا نا, ہم چھوٹے تھے تو دواخانے جاتے تھے, ایک انجیکشن ہوتا تھا کانچ کا, اور اس کی جیسی انجیکشن آپ کو دی وہ ڈال دیتا تھا گرم پانی میں ابلنے کے لیے, وہ ابلتے رہتا تھا, پھر کوئی آیا نکالا کہ پھر اس کو دیا ہے نا. لیکن جب HIV وغیرہ بیماریاں پھیلی تو گورنمنٹ نے اس پہ بین لگا دیا. سیم اس ٹائم تک ریزر بھی یوز ہوتا تھا, کامن ریزر, گورنمنٹ نے بین لگایا اور یہ ریزر آ گیا پھر پتلا والا کہ ون ٹائم یوز کرو اور ڈسکارڈ کر دو, پھینک دو, دوسرے آدمی کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے آج ایسے بھی علاقے ہو جہاں وہ ریزر ابھی بھی چلتا ہے لوہے والا, حدیث میں تو وہی الفاظ ہے, وہ ریزر ہو سکتا ہے, سادہ ریزر ہو سکتا ہے, ریزر بلیڈز ہو سکتی ہے, سرجیکل بلیڈز ہو سکتی ہے, جو بھی بہرحال ہیئر ریموو. لیکن کریمز کا میں یہ کہوں گا, ایک تو حدیث میں سیدھا رگڑ کا لفظ ہے, مطلب لوہے کا استعمال ہے, لوہا آپ استعمال کیجئے. کریمز بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں, لیکن کریمز کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس بات کے لیے پھر آپ ذہنی طور سے تیار رہے کہ یہ ریئیکشن بھی کرتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں. سستے کریمز کبھی استعمال نہ کریں, یہ بہت زیادہ ہیزارڈیس ہے ہیلتھ کے لیے, بہت زیادہ نقصان دہ, چونکہ جب بالوں کو گلا کر نکال سکتا تو اسکن پہ کتنا اثر کرتا ہوں گا. بیٹر ہے جو سنت سے ثابت ہے, آسان ہے, سستا ہے, اچھا ہے, فائدہ مند ہے, اور صفائی اور طہارت کے اعتبار سب سے اچھا ہے. تو اس کو کرے تو عورتیں بھی اور مرد بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے تمام تر چیزیں بہرحال وہ اس میں آپ کے سوال میں لیں گے. کسی نے ایک سوال کیا تھا, عورتوں کو جو ہونٹوں کے اوپر جو مونچھ جہاں ہوتی ہے, مردوں کے ہونٹوں کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے, اپر لپس پہ جو بال ہوتے ہیں, ان کو کٹ کر سکتے ہیں کیا؟ جواب کا مختصر یہ رکھ دوں کہ ایسے فتاوے موجود ہیں, چونکہ عورتوں کو مونچھی ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے, لیکن نیچرل روے وہ حصہ ہے فطرت کا, لیکن مونچھیں بہت ڈارک کلر کے ان کے پارٹ آف نیچر نہیں ہے. اگر آ جاتے تو کچھ علماء نے کہا نکالا جا سکتا ہے, لیکن میں نے یہ رائے رکھی تھی نہ نکالا جائے تو زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ ایکسپیریمنٹڈ تو بات یہ ہے, تجربے کی بات تو یہ ہے کہ جب نکالا جاتا ہے تو اگلی بار اس سے موٹے بال آتے ہیں, پھر اگلی بار اس سے موٹے آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن فتوے کی بات جہاں تک ہے, فتویٰ موجود ہے, چونکہ اپر لپس پر ہیئر آنا عورتوں کی فطرت کا پارٹ نہیں, یہ مردوں کا ہے. لہٰذا اگر ہارمونل ڈسبیلنس سے کچھ وجوہات سے عورتوں کو آ جاتے ہیں, یا ان کا کلر بہت زیادہ فیئر ہے اور وہ بال جو ہے وہ کلر زیادہ ان کا کم ہے جس سے وہ بلیک نظر آتے ہیں, تو یہ ان کی مجبوری ہے, چاہے تو وہ نکال سکتی ہے, لیکن میں نے مشورہ یہ دیا تھا اس کو رہنے دے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ جنرلی ہلکے روئے عورتوں کے اوپر اپر لپس پہ ہونا یہ نیچرل ہے, ان نیچرل نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ فتوے کے مطابق کرے تو ٹھیک, لیکن تجربہ تو یہ ہے کہ وہ بال اور مضبوطی سے اور مضبوط آتے ہیں. پھر بہرحال یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرے اس میں. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی جیسے حدیث میں مونچھوں کو تراشنا ہے, کچھ جماعت بولتی ہے اس کو پورا نکالنا ہے, اس میں اختلاف ہے. صحابہ کا نبی وسلم کا کیا معمول تھا, اس میں نبی وسلم کا کیا تھا اور صحابہ کا کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مونچھوں کے معاملے میں کیا معاملہ تھا. تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مونچھیں مکمل صاف کرنے کے تعلق سے کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ آپ نے مکمل کیا, آپ نے پست کرو کا, چھوٹی کرو کا, تو آپ پست میں جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں آپ کینچی سے آپ کر سکتے ہیں. پورا صاف کرنے کے تعلق سے کوئی بات میرے ذہن میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت ہے کہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کرتے بول کر. ٹھیک ہے, پست رکھتے, چھوٹی سے چھوٹی رکھتے. ٹھیک ہے, اور جن علماء نے کہا کہ وہ پست میں پورا صاف کرنا بھی, چونکہ صاف کرنے میں پوری پست ہو جاتی نا, پوری ختم ہو جاتی, جنہوں نے وہ رائے دی, ٹھیک, جنہوں نے وہ رائے دی, وہ ایک مطلب جس کو کہیں گے ایک رائے ہے بہت کم لوگوں کی, لیکن اکثریت نے کہا پس سے مراد چھوٹا کرنا, چھوٹا کرنا, چونکہ صاف ہوتا تو آپ سے حکم دیتے اس پہ لوہا چلا دو, لوہے کا استعمال کر لو. پست کہا نا تو وہ کہتے پس سے مراد چھوٹی کرنا چاہیے. لیکن میں کہوں گا اگر کوئی اس قول سے آپ سمجھ کہ پست کرو میں یہ بھی کہتا ہے کہ مکمل صاف کرنا بھی پست میں شمار ہے, تو بہرحال وہ اس قول کے, چونکہ دلیل تو ایک ہی ہے, اس سے لوگ الگ الگ
چیزیں سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو واضح ملتا ہے وہ یہ اکثریت نے کہا پس کرنے میں چھوٹا کرنا شامل ہے۔ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے پوری صاف کرنا ثابت ہے تو یاد رکھیے ایسی ثابت پوری کرنا بہرحال مجھے ایسی کوئی روایت نہیں، بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کبھی وہ دشمن سے چالے وغیرہ چلنے کا ہوتا وہ کرتے تو مونچھیں آپ کی تھی اور مونچھیں کے یہ تھوڑے وہ ہوتے تو آپ ایسا اس کو منہ میں دیکھیے وہ کرتے تھے، مطلب سوچا کرتے تھے یا پھر مطلب شاید عادت تھی آپ کی حضرت عمر، اس کو وہ کیا کرتے تھے ایسا، اس طرح سے ان کی سیرت میں آتا ہے، یہ کوئی حدیث کا حوالہ نہیں ہے، سیرت کی روایتیں جو رہتی وہ ان پہ بحث ہو سکتی ہے ضعیف ہے صحیح، لیکن ان کے تعلق سے آتا ہے مطلب پوری صاف کرتے تو وہ ایسا چانس ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان ایسا کرے یا اس کو وہ کرے، ایسا کسی کو ناخن ہے تو یوں کریں گے، ناخن اگر نکلے ہوئے تو کبھی انگلی منہ میں ڈال، فکر کرنے میں انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسا یہ ڈالنا یا یوں سوچنا ہے نا، فکر جس کو بولتے ہیں غور و فکر، تو وہ کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ اس کو جو ہے یہ بڑے تھے آپ کے اور یوں لیا کرتے یا منہ تک آپ کے وہ کرتے، یا ایک اس میں آتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے یوں کیا کرتے بول کے آتا ہے، یہ بڑے تھے اس سے حضرت عمر کے تعلق سے، اور اس کو ایسا پکڑ کے آپ کبھی کبھار جب سوچتے تو ایسا کیا کرتے تھے، ٹھیک۔ تو بہرحال ہوتا ہے نا سوچنے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو سوچتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں تو الگ الگ ایکشن، تو آپ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ یہ پکڑ کے یوں ایسا کیا کرتے تھے، واللہ عالم، بہرحال ایک شخصی ان کا اپنا وہ ہے، تو اس طرح سے ملتا ہے، مطلب ان کی مونچھ اگر پوری پست ہوتی تو یہ چانس ہی نہیں تھا پکڑ کے کوئی چیز کو ہاتھ لگانے کا یا وہ کرنے کا، بہرحال تو ایسا کچھ پورا صاف کرنے کا آپ سمجھے تو مجھے کوئی روایت نہیں معلوم، صحابہ سے بھی میرے علم میں نہیں ہے، آپ سمجھے تو بالکل نہیں ہے، اور صحابہ سے میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ قول زیادہ اچھا ہے کہ پس سے مراد چھوٹے سے چھوٹا اس کو کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔